اس کے بعد اگلی آیت ہے سورہ نور کی آیت نمبر 30، بہت اہم مقام ہے، توجہ سے ہمیں سمجھنا ہے، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے۔ ارشاد ہوا سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ ترجمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے مؤمن مردوں سے کہ وہ نیچی رکھیں اپنی نگاہیں اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی، یہ بہت پاکیزہ ہے ان کے لیے، بے شک اللہ خوب جانتا ہے اسے جو وہ کر رہے ہیں۔ یہ آیت نمبر 30 کا ہوا ترجمہ۔ آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس حوالے سے پہلا نقطہ، حیا کی حفاظت اور بدکاری کی روک تھام کے ضمن میں مومن مردوں کو غض بصر کا حکم۔ یہ کیا حکم آ رہا ہے؟ غض بصر یعنی نگاہ کو نیچا رکھنا۔ اور ناظرین کرام توجہ کر لیجئے، اس صورت میں کئی معاشرتی ہدایات ہیں، پردے کے احکامات کا بیان ہے، اور پچھلے پروگرام سے بات آ چکی ہے۔ ایک اہم مقصد سامنے رہے حیا کی حفاظت، ایک اہم مقصد سامنے رہے زنا کی روک تھام، اور انگلش میں تو ہمیں سمجھ آتی نپ دا ایول ان دا برڈ، ہم کہتے ہیں نا، ایڈیمس وغیرہ ہم نے پڑھے کہ برائی کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے، تو اسلام بھی تعلیمات وہ دیتا ہے کہ برائی کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے۔ یہ وہ سارے راستے ہیں جن کو بند کیا گیا کہ جو بالآخر گندگی کے کاموں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس اہم مقصد کو سامنے رکھ کر ان ہدایات کو ہمیں سمجھنا ہے، تو نگاہوں کو نیچے رکھنے کی تلقین آئی۔ آگے لکھا ہے غیر محرم عورت کے حوالے سے نگاہوں کی حفاظت کی تلقین۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی کئی احادیث ہیں جن میں نگاہوں کی حفاظت کے حوالے سے بھی رہنمائی عطا کی گئی ہے۔ آگے ایک حدیث کا حاصل ہم نے لکھا ہے، نوٹ کیجئے گا۔ بری نگاہ شیطان کا ہتھ کنڈا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث میں ذکر آتا ہے کہ یہ بری نگاہ شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ تیر کیوں حملہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، پہلے مارنے، اب بلٹ استعمال ہوتے ہیں، تو یہ بری نگاہ شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ یہاں سے آغاز ہوتا ہے اور پھر برائی کی طرف آدمی بڑھتا چلا جاتا ہے اور پھر زنا تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ حکم دیا جا رہا ہے مردوں کو نامحرم عورت کے تعلق سے کہ برے ارادے کے ساتھ دیکھنا، بلا ضرورت دیکھنا، اس سے روکا جا رہا ہے۔ اور یہ بری نگاہ شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے، یہ حدیث شریف میں ذکر آتا ہے۔ آگے مزید لکھا ہے شرمگاہوں کی حفاظت سے مراد، لکھا ہے آگے ہم نے، نفس کی خواہش پورا کرنے کی جتنی ناجائز صورتیں ہیں ان سے اپنی شرمگاہوں کو محفوظ کیا جائے۔ ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا سورۃ المؤمنون کے آغاز میں بھی ذکر آیا تھا اور اس کے علاوہ بھی بات ہو چکی ہے کہ نکاح کا پاکیزہ راستہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ بات سیدھی سی بیٹا یہ ہے، ایک فطری خواہش تو اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھی ہے اور اس کو پورا کرنے کے لیے نکاح کا پاکیزہ راستہ عطا فرمایا ہے، اور اسی پاکیزہ بندھن یعنی نکاح کے ذریعے ہی گھر بنتا ہے اور نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھتا ہے۔ جبکہ ناظرین کرام گندگی کے جتنے راستے ہیں نکاح کے بندھن کے علاوہ زنا کے ہی طرف لے جانے والے وہ راستے ہیں، اس سے نہ گھر بنتے نہ معاشرہ قائم رہ سکتا ہے۔ تو نگاہوں کی حفاظت یہ ابتدائی معاملہ اور شرمگاہوں کی حفاظت یہ حتمی اور تکمیلی معاملہ، دونوں کی حفاظت کا تذکرہ یہاں پر ہوا ہے۔ آخر میں دو باتیں ہیں مختصراً، یہ بہت زیادہ پاکیزگی کی بات ہے، نگاہوں کی حفاظت اور شرمگاہوں کی حفاظت بہت ہی پاکیزگی کی بات ہے، اس سے حیا محفوظ رہے گی، اور جب حیا محفوظ رہے گی تو ایمان بھی محفوظ رہے گا۔ اور آخری نقطہ، اللہ تعالیٰ کو انسان کے ہر عمل کی خبر ہے، لہذا دیے گئے احکام کی پابندی کی جائے۔ کس کی نگاہ کہاں اٹھ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، اللہ کو خوب پتہ ہے۔ اللہ ہمیں حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 31، اگلی ایک ہی آیت کا مطالعہ کرنا ہے مگر طویل اور تشریح اس میں زیادہ ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ یہ ہے آیت نمبر 31، آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے مومن عورتوں سے کہ وہ نیچی رکھیں اپنی نگاہیں اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی، اور نہ ظاہر کریں اپنی زیب و زینت سوائے اس کے جو از خود ظاہر ہو اس میں سے، اور چاہیے کہ ڈالے رہیں اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر، اور نہ ظاہر کریں اپنی زیب و زینت سوائے اپنے شوہروں کے لیے یا اپنے باپ دادا کے لیے یا اپنے شوہروں کے باپ دادا کے لیے یا اپنے بیٹوں کے لیے یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے لیے یا اپنے بھائیوں کے لیے یا اپنے بھتیجوں کے لیے یا اپنے بھانجوں کے لیے یا اپنی جان پہچان کی عورتوں کے لیے یا اپنی کنیزوں کے لیے یا ان خدمت گاروں کے لیے جو نہیں حاجت رکھتے نکاح کی مردوں میں سے، یا ان بچوں کے لیے جو واقف نہیں ہوئے عورتوں کے پوشیدہ نسوانی معاملات سے، اور وہ نہ مارے اپنے پاؤں زور سے زمین پر کہ کہیں ظاہر ہو جائے وہ جو انہوں نے چھپا رکھا ہے اپنی زیب و زینت میں سے، اور توبہ کرو اللہ کے حضور سب مل کر اے مؤمنوں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ناظرین کرام، یہ ہے سورہ نور کی آیت نمبر 31 کا ترجمہ۔ طویل آیت اور تشریح میں بھی تفصیلی باتیں رکھیں گے آپ کے سامنے۔ آئیے پہلا نقطہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مومن عورتوں کو بھی غیر محرم مرد سے واسطہ پڑنے پر نگاہیں نیچی رکھنے کی تلقین۔ پچھلی آیت تھی آیت نمبر 30، مردوں کو بھی نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم ہے، اور اب آیت نمبر 31 عورتوں کو بھی نگاہوں کی حفاظت کا حکم ہے۔ البتہ ناظرین کرام بس ایک بات ہے ذرا مشکل سا نقطہ، مرد کا عورت کو دیکھنا زیادہ خطرناک ہے بنسبت عورت کا مرد کو دیکھنا۔ یہی وجہ ہے کہ چہرے کے پردے کی جب بات ہوتی ہے تو وہ عورت کے چہرے کے پردے کی بات ہوتی ہے، مردوں کے چہرے کے پردے کی بات نہیں ہوا کرتی۔ تو دوبارہ عرض کر رہا ہوں، مرد کا عورت کو دیکھنا زیادہ خطرناک ہے اس بات سے کہ عورت کا مرد کو دیکھنا۔ البتہ عورت کو بھی نگاہوں کی حفاظت کی تلقین کی جا رہی ہے۔ آگے لکھا ہے زینت کے لغوی معنی وہ چیز جس سے انسان اپنے آپ کو مزین کرے، اور یہاں زینت کے اظہار کی بات آ رہی ہے کہ عورتیں اپنی زینت کا اظہار نہ کریں سوائے فلاں 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 فلاں، وہ ایک لسٹ یہاں پر دی گئی ہے۔ ناظرین کرام توجہ کیجئے گا، یہ فلاں 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 کے سامنے اگر زینت کا اظہار ہو سکتا ہے تو بقیہ کے سامنے جو نامحرم ہوں نہیں ہو سکتا۔ یہ بات آج بھی سمجھ رہے ہیں، اور کچھ مہینوں یا ایک آدھ سال کے بعد جب سورہ احزاب کا مطالعہ ہوگا تب بھی آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آگے لکھا ہے یہاں چہرہ مراد ہے جسے خاتون نامحرم کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ ایک خاتون جب نامحرم کے سامنے ہو یا نامحرم سامنے آ جائے تو اس کو چہرے کو بھی چھپانا ہے۔ جی ہاں، علی وجہ البصیرت، یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں پوری دیانتداری کے ساتھ، اور یہ احکامات زیادہ آئیں سورۃ الاحزاب میں، وہاں بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور سادہ سی بات، ایک خاتون کی زینت کا اہم ترین مقام تو چہرہ ہی ہے نا۔ ناظرین کرام کہا جاتا ہے نا، معاف کیجئے گا، کہ لوگ آخر ہمارا چہرہ ہی تو دیکھتے ہیں، اور ساری مارکیٹنگ ایڈورٹائزمنٹ میں چہرے کو ہی تو نمایاں کیا جاتا ہے، تو بقیہ چیزوں کے یا اعضاء کے حوالے سے بھی بات ہوگی۔ احتیاط کا تقاضا ہے کہ ان کو ڈھانپ کر رکھا جائے، تو چہرے کو تو زیادہ ڈھانپنا ہوگا نامحرم کے سامنے۔ اور محرم اور نامحرم میں کیا فرق ہے ہمارے علم میں ہے۔ سادہ سی بات ان بچوں کے لیے جن کو شاید سمجھ نہ ہو، محرم وہ ہے جس سے کسی خاتون کا کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، اور نامحرم وہ ہے جس سے خاتون کا کبھی نکاح ہو سکتا ہے۔ اگر آج یہ خاتون کسی کے نکاح میں ہے اور کل اس شخص کا انتقال ہو جائے یا طلاق دے دے تو ہو سکتا ہے نا جس کسی سے بھی، وہ ہے نامحرم۔ تو محرم کے مقابلے میں نامحرم سے زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ دوبارہ اس کریں، نوٹ کیجئے گا، یہاں چہرہ مراد جسے خاتون نامحرم کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ آگے مزید لکھا ہے الا ما ظہر، ترجمہ ہوا تھا سوائے اس کے کہ جو اس میں سے ظاہر ہو جائے۔ یہ اس میں سے ظاہر ہو جائے سے کیا مراد ہے؟ لکھا ہے الا ما ظہر سے ایک مراد وہ شے ہے جسے چھپانا ناممکن ہو، مثلا ایک خاتون کا قد، لباس پر استعمال کی جانے والی چادر وغیرہ۔ یعنی خاتون جب گھر سے باہر ہے تو نامحرم کے سامنے پورے وجود کو چھپانا ہے، اب اس کا قد تو نہیں چھپایا جا سکتا نا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح خاتون نے لباس بھی پورا پہنا ہوا ہے اور آؤٹر گارمنٹ بھی، بڑی چادر، عبایا، برقع، کوٹ جو بھی ہے وہ اس نے پہن رکھا ہے، اس کو تو نہیں چھپایا جا سکتا، ٹھیک۔
اسی طرح ناظرین کرام نوٹ کیجئے کہ خاتون اپنے والد کے ساتھ، بھائی کے ساتھ موٹر سائیکل پہ جا رہی ہوں یا کسی بس سے اتر رہی ہوں یا گاڑی سے اتر رہی ہوں اور ہوا چل گئی، کچھ چہرے پہ سے نقاب ہٹ گیا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، تو از خود ظاہر ہو جانے والی بات ہے، یہ مراد بھی اہل علم نے بیان فرمائی ہے۔ ایک اور اہم بات آگے لکھی ہے، محرم کے سامنے خمار کے استعمال کا حکم۔ الفاظ آئے تھے بخمرہن، خمر جمع کا صیغہ ہے اور خمر کی واحد ہے خمار، ٹھیک ہے، تھوڑا مشکل لگ رہا ہوگا آپ لوگوں کو لیکن سمجھنا ہے مسئلے کو۔ جی ناظرین کرام، بخمرہن، ان کی خمر یعنی خمار واحد ہے، سنگولر ہے، اور خمر جمع ہے۔ خمار کس چادر کو کہتے ہیں یا کپڑے کو آگے لکھا ہے، محرم کے سامنے خمار کے استعمال کا حکم وہ کپڑا جس سے سر، گلا اور سینہ چھپ جائے، یعنی کوئی بیٹی والد کے سامنے ہو، بہن بھائی کے سامنے ہو، یا ایک خاتون اپنے چچا وہ بھی محرم ہے یا ماموں وہ بھی محرم ان کے سامنے ہو، تو بھی اس کو کیسا انداز اختیار کرنا ہے، دوپٹہ ہو مگر مناسب سا، بالکل پتلا سا باریک سا نہیں، دوپٹہ ہو مناسب سا، چادر ہو تو اس سے سر کو بھی ڈھانپنا اور اپنے سینے پر بھی ڈال لینا، پرانی اردو میں کہتے ہیں بکل مارنا، اب تو بکل کسی اور چیز کا نام ہے، ٹھیک۔ تو ناظرین کرام یہ کیا ہے، خمار، وہ چادر جو ایک خاتون نے یا کپڑا جو خاتون نے محرم کے سامنے بھی اختیار کرنا ہے، سر کو ڈھانپنا اور سینے پر اس کو ڈال لینا۔ یہ محرم کے سامنے اس قدر معاملہ ہے تو نہ محرم کے سامنے تو زیادہ معاملہ اختیار کیا جائے گا، یہ ہے ہمارے دین کی تعلیم۔ تو یہ ہے خمار، یعنی وہ کپڑا جس سے سر، گلا اور سینہ چھپ جائے، یہ لباس کی کیفیت، باقی جسم پہ تو پراپر لباس ہوگا، یہ ہے لباس کی کیفیت ایک خاتون کی محرم کے سامنے۔ باقی چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے محرم کے سامنے، ہاتھ اور پیر کے پنجے کھلے رکھ سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، اور یہ زینت یہاں دکھائی دے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب یہ کن لوگوں کے سامنے زینت کا اظہار ہو سکتا ہے اس کی لسٹ آگے بیان کر رہے ہیں، آگے نوٹ کیجئے گا، لکھا ہے ان مردوں کی فہرست جن کے سامنے زینت کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ کون کون ہے؟ آگے لکھا ہے، یعنی ان میں شوہر، والد، سسر، حقیقی اور سوتیلے بیٹے، بھائی، بھتیجے اور بھانجے شامل ہیں۔ ایک بات ناظرین کرام نوٹ کر لیجئے گا، یہاں چچا کا ذکر نہیں آیا، ماموں کا ذکر نہیں آیا، وہ ذکر قرآن میں سورہ نساء کی آیت نمبر 23-24 میں تفصیل آئی ہے۔ نساء کی آیت نمبر 23 اور 24 میں تفصیل آئی ہے، وہاں چچا کا ذکر بھی ہے، ماموں کا ذکر بھی ہے۔ چچا اور ماموں بھی خاتون کے لیے محرم ہیں، خاتون کا اپنا چچا، خاتون کا اپنا ماموں، وہ بھی اس لسٹ کے اندر شامل ہوگا۔ اس کے بعد اس آیت کے مطابق مزید لکھا ہے، ان کے علاوہ اہل ایمان عورتیں، غلام، گھروں میں کام کرنے والے مرد جو خواتین کی طرف رغبت نہیں رکھتے، ان کے سامنے بھی خاتون زینت کا یہ چہرہ وغیرہ کھلا رکھ سکتی ہے۔ یاد رہے یہاں غلاموں کا اور کنیزوں کا ذکر ہے، یہ جو آج کل گھروں کے ملازمین ہیں وہ نہیں، ہوم سرونٹس نہیں، ان کے سامنے بھی خاتون نے پورا لباس اختیار کرنا ہے اور اپنے چہرے کو بھی چھپانے کا اہتمام کرنا ہے۔ آگے لکھا ہے، وہ بچے جو ابھی بلوغت کے قریب نہیں پہنچے ہوں اس حکم سے مستثنا ہیں، مستثنا ان کو ایکسیپشن دی گئی ہے۔ چھوٹے بچے جن کو ابھی عورتوں کے پوشیدہ معاملات کا علم نہ ہو، لیکن ایسا نہیں کہ گڈو ہو گیا 15 سال کا 16 سال کا اور اب بھی اس کو گڈو ہی مانا جا رہا ہے، یہ گڈو اب گڈو نہیں رہا، یہ بڑا ہو چکا ہے۔ یہ چھوٹے بچے 7-8 سال کے، اس سے اوپر آنے لگے تو پہلے سے ہی سمجھا کر ان کو الگ کرنے کا اہتمام کر لیا جائے، یہی زیادہ بہتر ہے۔ یہ باتیں آج بھی آئی ہیں، سورہ نور کے آخر میں بھی آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ آگے لکھا ہے، مؤمنہ عورتیں چلتے وقت اپنے پاؤں زمین پر زور سے نہ ماریں تاکہ ان کے پوشیدہ زیورات کی جھنکار ظاہر نہ ہو۔ سبحان اللہ، ایک خاتون نے وہ پازے پہنی ہوئی، اس طرح کی چیزیں پہنتی ہے خواتین، تو ایسے نہ مارے کہ جس سے کچھ آواز آنا شروع ہو۔ جی ناظرین کرام، یہ آواز بھی متاثر کرتی ہے، سمجھ آ رہی ہے، یہ آواز بھی اٹریکٹ کرتی ہے، حالانکہ زیور وہ ہوتا ہے پوشیدہ، لیکن اس کی آواز جو آتی ہے وہ کرتی ہے اٹریکٹ، اور کسی کے دل میں خیال آ سکتا ہے کسی خاتون کے بارے میں، اس اعتبار سے خواتین کو یہ زور سے پیر مارنا اس سے بھی روکا گیا۔ اب وہ لمبی لمبی ہیلے ہوا کرتے ہیں، ٹھک 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 کی جو آوازیں آتی ہیں، اہل علم نے اس سے بھی روکا ہے، اس سے بھی ساری قوم کی نظریں جو ہے نا ایک ہی کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جایا کرتی ہیں۔ کہاں یہ دین کی تعلیمات ہیں اور کہاں آج ہمارا ستیہ ناس ہو چکا ہے معاشرے میں، تعلیمات معاشرت کے اعتبار سے جو دین نے ہمیں تعلیمات عطا فرمائی ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے پوشیدہ زیور کو بھی اتنے زور سے پیر نہ مارے کہ کسی کو اٹریکشن ہو جائے۔ آگے نوٹ کیجئے گا، لکھا ہے، پوشیدہ زیور کو پوشیدہ رکھنے کی تلقین ہے
تو زینت کے اصل مقام کو ظاہر کرنا کتنا باعث فتنہ ہوگا. اللہ اکبر. دوبارہ میں پڑھ رہا ہوں. پوشیدہ زیور کو پوشیدہ رکھنے کی تلقین ہے تو زینت کے اصل مقام کو ظاہر کرنا کتنا باعث فتنہ ہوگا. سبحان اللہ. پوشیدہ زیور تو پوشیدہ ہے نا, قرآن کہہ رہا ہے اس کو بھی پوشیدہ رکھا جائے. تو زینت کا اصل مقام کیا ہوتا ہے؟ چہرہ. تو کیا اسلام اس چہرے کو نامحرم کے سامنے کھولنے کی گنجائش دے سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میرا خیال یہ بات کلیئر ہو گئی ہے. پوشیدہ بات, نظر نہ آنے والی بات کو پوشیدہ رکھنے کی تلقین ہے تو چہرے ہی تو سب دیکھتے ہیں, اسی سے تو اٹریکٹ ہوتے ہیں, اسی سے تو فتنے میں مبتلا ہو جایا کرتے ہیں. اس کو کیسے ہمارا دین گوارا کر سکتا ہے کہ کھولا رکھا جائے؟ بقول شخص سے کھڑکیاں ہم نے بند کر دی, دروازے ہم نے بند کر دیے, ہر جگہ کنڈیاں لگا دی, سب کچھ کر دیا, اور مین گیٹ کھلا ہوا ہے. عجیب سی بات ہے کہ نہیں؟ کیا گھر محفوظ رہے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جن کو سمجھ آ گئی ان کا بھی بھلا. باقی آگے چلتے ہیں. لکھا ہے آگے, ان ہدایات پر عمل کے حوالے سے کوتاہی پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مسلسل توبہ و استغفار کیا جائے. کس طرح آج چہرے کے پردے کے انکار کی باتیں ہو رہی, کس طرح پردے کے انکار کی باتیں ہو رہی, کس طرح پردے کے احکامات کی دھجیاں بکھیری جا رہی, کس طرح مرد و عورت کا آزاد اختلاط اس کا معاملہ کیا جا رہا ہے. ان ساری کوتاہیوں پر ہمیں توبہ کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے. اور آخری بات, تاکہ اس میں فلاح و کامیابی حاصل ہو, اللہ عفت و حیا والی زندگی اور شریعت کے احکامات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام, بیان تو ہوا کسی درجے میں مکمل, باتیں کچھ اور بھی مگر آئندہ کسی اور موقع پر آپ کے سامنے رکھیں گے. اب وقت ہے سوالات کا. چلتے ہیں ہمارے ساتھیوں کی جانب سے دریافت کرتے ہیں کہ آج ہم سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں. جی بیٹا, آپ کا پہلا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ نگاہوں کی حفاظت پہ کوئی اجر و ثواب بھی ہے, بیان کر دیجیے. ماشاءاللہ, بڑا پیارا سوال ہے کہ نگاہوں کی حفاظت پر کوئی اجر و ثواب بھی ہے. بہت پیارا سوال ہے. اول تو مشکل کام ہے لیکن کرنا تو ہے. حدیث شریف میں آتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس نے نگاہ کی حفاظت کی اور وہاں نہیں اٹھایا جہاں منع کیا گیا ہے, تو اللہ اس کو اس کے دل میں ایمان کی مٹھاس عطا فرمائیں گے. جس نے وہاں نگاہ نہ ڈالی جہاں روکا گیا, منع کیا گیا ہے, تو اللہ اس شخص کو اس کے دل میں ایمان کی مٹھاس عطا فرمائیں گے. کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نگاہوں کی حفاظت کا اہتمام کریں. جی بیٹا. میرا سوال یہ ہے کہ لوگ پردے کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ ہاں, بہت اہم سوال ہے بیٹا. کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ غیروں اور نادانوں کے پریشر میں آ کر زبانوں پر ہمارے بھی بات آ جاتی ہے, پردے کی ضرورت کیا ہے, استغفر اللہ. اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو نفس کی خواہشات کی پیروی میں لگے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کا کھلا انکار کرتے ہیں. کبھی جس کو ہم کہتے ہیں پیئر پریشر, سوشل پریشر, سب کی لڑکیاں جو ہے بے پردہ گھوم رہی تو ہم بھی گھومیں گے. خبر لڑکی سوچتی معاذ اللہ, سب لوگوں کا خیال ہے کہ اگر لڑکیوں کو ہم نے پردہ کرا دے تو ان کی شادی کیسے ہوگی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ناظرین کرام, اتنی بے وقوفی کی بات ہے. لوگوں کا خیال ہے کہ لڑکیاں پردہ کر لیں گی تو ان کے نکاح کیسے ہوں گے. تو کیا پردہ کرنے والی عورتوں کے اور لڑکیوں کے نکاح نہیں ہوتے کیا؟ عجیب بات ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مطلب یہاں لاکھوں گھرانے ہیں جہاں مسلمان عورتیں پردہ کر رہی ہیں, تو کیا وہ غیر شادی شدہ ہیں؟ بے وقوفی کی بات کرتے ہیں. تو کبھی اس طرح کے نعرے لگائے جاتے ہیں. اور ایک ہے وہ سرمایہ دار, وہ جو اکانومی کے اندر بیٹھا ہوا ہے نا, پیسہ بنانے کی مشین, وہ چاہتے ہیں ہر طرح پیسے کو جو ہے وہ بنایا جائے, چاہے کسی کے اخلاق کا جنازہ نکلتا ہے تو نکلتا رہے. جی بیٹا, آپ کا سوال. میرا سوال یہ ہے کہ جن عورتوں کو پردہ کرنے میں دشواری ہوتی ہو ان کے لیے کیا رہنمائی ہے؟ بہت ہی پیارا سوال ہے ماشاءاللہ, کہ جن عورتوں کو پردہ کرنے میں دشواری ہوتی ہو انہیں کیا کرنا چاہیے, ان کے لیے کیا رہنمائی. پہلی بات, اس پردے کا حکم ماننا چاہیے بیٹا کہ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. دوسری بات, ان عورتوں کو, ہماری بیٹیوں کو, ماؤں کو سوچنا چاہیے ان کے لیے رول ماڈل کون ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا لباس کیسا تھا, ان کی حیا کیسی تھی. بی بی فاطمہ نے فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرا جنازہ بھی اٹھانا تو رات کی تاریکی میں اٹھانا. اتنی حیا والی تھی. تو ہماری امت کی عورتوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے لیے رول ماڈل کون ہے. تیسری بات, ان عورتوں کو یاد رکھنا چاہیے جنت میں بھی پردہ ہوگا. پتہ ہے سورہ رحمان میں ہے, حور مقصورات فی الخیام. ناظرین کرام, کبھی سوچا آپ نے
وہاں بھی وہ حوریں ہوں گی خیموں کے اندر، لیکن جنت بہت بڑی اس کے خیمے بہت بڑے. اور قرآن بار بار آخری پاروں میں قرآن نے نمایاں کیا ہے جنتی عورتوں کے اوصاف کو، نیچی نگاہیں رکھنے والیاں، پوشیدہ رہنے والیاں. تو جنتی عورت تو وہ ہوگی جو آج دنیا کے اندر انشاءاللہ پردے کا اہتمام کرے گی. چوتھی بات، جب کسی عمل میں مشقت زیادہ ہو، مشکل زیادہ ہو، تو اس کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے. حدیث شریف میں جو اٹک کر قرآن پڑھتا ہے اس کو 2 ثواب ملتے ہیں، ایک تلاوت کا ثواب، اور یہ اس کو مشقت ہو رہی ہے نا پڑھنے کے اندر، وعد صحیح نہیں نکل رہا، رال صحیح نہیں نکل رہا، تو ایک مشقت کا ثواب. تو جب کسی عمل میں مشقت زیادہ ہو تو اس کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے. اور آخری بات کیا ہے؟ اللہ سے دعا کرنا ہے، اللہ ہم تو یعنی جو آج ہماری بیٹی بہن پردہ کرنا چاہ رہی، رکاوٹیں آ رہی، وہ اللہ سے مانگے، کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں کل اختیار ہے. اللہ میں تو کرنا چاہتی ہوں، لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، میں تو کرنا چاہتی ہوں، لوگ میرے ساتھ مشکل ڈال رہے ہیں یا رکاوٹ ڈال رہے ہیں، اللہ تو میرے لیے آسانی کا معاملہ فرما دے. ناظرین کرام، الحمدللہ بڑے اہم اور عملی سوالات بھی ہے.